ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کا درس حدیث بھی قرب قیامت کی نشانیوں کے سلسلہ میں ہے، اور اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت آنے سے پہلے جو حالات اور واقعات ہونے ہیں ان کے متعلق خبر دی ہے۔ اس سے پچھلے درس میں ہم نے کتاب الفتن سے چند احادیث بیان کی، پھر کتاب الملاحم سے بیان کی، اور آج ہم باب و اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت کا بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب کے زمانے کے اندر کون کون سی علامات ہوں گی، تاکہ اہل ایمان ان علامات کو پہچان کے تو اپنے اعمال کو درست کر سکیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں، تاکہ جس وقت ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم کامیاب لوگوں میں ہوں اور فلاح یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ یہ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، متفقن علیہ سے کہتے ہیں، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سماعت فرمایا، یقول، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ بے شک علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے پہلی جو نشانی قیامت کے قریب ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی اور تعلیم دینے والے ادارے ختم ہو جائیں گے، اس طرح علم کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علم کا اٹھانا یوں ہے کہ علم کی حقیقتیں لوگوں کے دلوں سے اور ان کے ذہنوں سے غائب کر دی جائیں گی۔ لوگ کتابیں تو پڑھیں گے، لیکن وہ جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے مسائل ہیں ان کے حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کاغذوں پر لکھی ہوئی مسائل تو ہوں گے، لیکن ان مسائل کو سمجھنے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ علم کا اٹھایا جانا اس کا یہ معنی بھی ہے کہ علم والے لوگ نہیں رہیں گے، اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ علم پر عمل کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے، علم کے مطابق عمل کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ وعظ کرنے والے لوگ ہوں گے، بیان کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن اس علم کے مطابق عمل کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے، اس لیے اس علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے۔ پھر فرمایا وَيُكْثَرُ الْجَهْلُ، اور جہالت پھیل جائے گی۔ جہالت کے پھیلنے کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ جاہل جو
ان پڑھ ہو، جو پڑھا ہوا نہ ہو، اور ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ جہالت کے اندھیروں میں غرق ہو جاتا ہے۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے علوم کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ دوسرے علوم تو ان کو معلوم ہوں گے، ان کا علم تو ان کو حاصل ہوگا، لیکن اسلام کا علم جو حقیقی علم ہے وہ ان کو حاصل نہیں رہے گا۔ اب آپ دیکھیں جو اسلام کے علاوہ علوم ہیں ان کو حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اور جو اسلام کو حاصل کرنے، اسلام کا علم ہے اس کو حاصل کرنے والے کتنے لوگ رہ گئے ہیں۔ تو جہالت صرف کتابیں پڑھنے نہ پڑھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ جہالت پڑھ لکھ کے بھی اسلام سے دور ہونے کو، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہونے کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ ورنہ جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے، تو کیا اس میں ان پڑھ لوگ تھے؟ بڑے بڑے عقل مند، بڑی بڑے فصاحت و بلاغت والے لوگ، اشعار کے دیوان کہہ جانے والے لوگ، اور فی البدی اشعار کہنے والے لوگ، کئی 100 اشعار ایک محفل میں فی البدی کہے جانے والے لوگ بھی موجود تھے۔ صاحبان علم بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کو دور جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے دور تھا، اسلام کو ماننے والے نہیں لوگ تھے۔ جب اسلام آیا تو وہ دور علم کا دور کہلایا۔ وہاں کتابیں تو نہیں تھیں، وہاں کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھیں، ادارے نہیں تھے، درس نہیں تھے، صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ جو آپ کی محفل پاک میں آ جاتا وہ صاحب علم ہو جاتا، جو آپ کی محفل سے دور ہو جاتا وہ جاہل رہ جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے وہ کتابوں کے پڑھنے سے علم نہیں بنتا، علم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے سے بنتا ہے، علم رسول اللہ کے جڑ جانے سے بنتا ہے۔ علم کا ہونا رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور علم کا نہ ہونا رسول اللہ سے دوری کے ساتھ ہے۔ علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے، اور جہالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علیحدگی میں ہے، دوری میں ہے۔ پھر فرمایا وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور بدکاری پھیل جائے گی۔ قرب قیامت کی نزدیک یہ ہے کہ بدکاری پھیل جائے گی، کثرت کے ساتھ بدکاری ہوگی، اور یعنی کہ اتنی بدکاری ہوگی کہ وہاں پر پاک باز لوگ بہت کم رہ جائیں گے، اور گناہ گار بدکاری کرنے والوں لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدکاری صرف تنہائی میں نہیں ہوتی، بدکاری راستے میں چلتے ہوئے بھی ہوتی ہے، آنکھوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تصوف اور روحانیت جو ہے، یہ جو صوفیاء کرام ہیں، یہ سب سے زیادہ زور نظر کی پاکیزگی پر دیتے ہیں۔ جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو قلب پاک ہو جاتا ہے، نظر جب ناپاک ہوتی ہے تو تمام وظائف، ورد وظائف اور اعمال اور نمازیں اور روزے اور سب کچھ اعمال وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ ایک لمحے کی بد نظری انسان کے سارے اعمال پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلو۔ پھر فرمایا، اور یہ میں نام نہیں لیتا لیکن بہت سارے مجھے دوستوں نے یہ بات بتائی ہے، آج بھی ایک دوست ہماری جماعت کے دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جب سے وہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہوئی ہیں آہستہ آہستہ ان کی نظر پاک ہو گئی ہے، جبکہ پہلے یہ عالم نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کے احکام سکھائے جاتے ہیں،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں روحانیت کے اعتبار سے ذکر و مراقبات کے ذریعے سے تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، تصفیہ باطن کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خلوت کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے لگتا ہے۔ فرمایا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ شراب پی جانے لگے گی۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، آپ ایک ایک گھروں کا اندازہ لگا لیں۔ عام طور پر چند ایک گھر وہ رہ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر گھروں میں جو بچے ہیں وہ کم ہیں اور بچیاں زیادہ ہیں۔ یہ کثرت کی طرف، عورتوں کی کثرت کی طرف جانے کا رجحان ہے، جو ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں پہلے خبردار کر دیا۔ پھر فرمایا حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگہبان رہ جائے گا، ان کے معاملات کو چلانے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کے خوراک کا بندوبست کرنے والا 50 عورتوں پر ایک مرد رہ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اب حالات بتدریج اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ خواتین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ وفی روایت یقل العلم ویظہر الجہل، اور ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، غالب ہو جائے گی۔